السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم پڑھیں گے سیقول پارا یعنی پارا نمبر 2. آیات ہیں 148 سے لے کر 152. رکوع 18واں یعنی سورہ بقرہ کا 18واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا ابھی تک کسی کو شیئر نہیں کیا ہے تو انویسٹ یور لائف فار یور ڈریم ڈیتھ کے اکارڈنگ اس چینل کو شیئر کیجیے اور ڈیلی بیسس پر تفسیر قرآن خود بھی سنیے اور کسی ایک کے لیے صدقہ جاریہ بنیے. جزاک اللہ خیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کی ابتدا ہو رہی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ اس رکوع میں کعبے کے قبلہ بنائے جانے کی حکمتوں کا ذکر ہے اور حکم دیا کہ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یعنی اگر کسی سے آگے بڑھنا ہی ہے، دوڑ لگانی ہی ہے، تو وہ کون سی دوڑ ہونی چاہیے؟ وہ نیک اعمال ہونی چاہیے. یہودیوں سے نہ ڈرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور اللہ سے خوف کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. 15ویں رکوع میں بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ابراہیم میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونے کی درخواست تھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی آخر الزماں ہے ایک خاص شان کے ساتھ میری اولاد میں مبعوث فرما. اور اس سے اشارہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کعبے کا مقرر ہونا تعجب یا انکار کی بات بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ کعبے کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور اس تعمیر کے قبول ہونے کی انہوں نے پھر دعا بھی کی تھی اور اس رسول کے یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر کیا کہ ہم نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں اور کعبے کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا جو اس تعمیر و بنا کی قبولیت کی بڑی علامت ہے. خلاصہ یہ کہ کعبے کا قبلہ بنایا جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا اور قرآن جیسی کتاب کا نازل کیا جانا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ وہ نعمتیں ہیں رسول کا آنا اور قرآن جیسی کتاب کا نازل ہونا کہ جن کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو آ گیا ہے 1500 سالہ سیلیبریشن آف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوب ذوق اور شوق کے ساتھ میلاد النبی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیے، چاہے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی صحیح مگر میلاد ضرور بنائیے اور اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے. حدیث پاک کے مطابق کہ اپنی اولاد کو میری محبت، میری آل کے محبت اور قرآن سکھاؤ. تو ہمیں یہ سب کام کر کے جانے ہیں انشاءاللہ. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.